أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن موضوع کلام ہے شکل ثالث، الرحیم اور اس کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے دو شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایجاب الصغریٰ، صغریٰ سالبہ ہونے کی صورت میں اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا، یہ حکیم ہو جائے گی۔ دوسری شرط ہے کلیۃ احدی المقدمتین، دونوں میں سے کوئی ایک مقدمہ ضروری ہے، کلیہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں جزیہ آتے ہیں تو بھی شکل ثالث حکیم ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شرائط صغریٰ کے اندر جمع ہو جائیں، کیونکہ صغریٰ کے لیے ہم نے موجبہ ہونے کی شرط رکھی ہے، اور جو کلیت کی شرط ہے ہم نے وہ فکس نہیں کی ہے کہ صغریٰ کے اندر ہونی چاہیے یا کبریٰ کے اندر۔ اس شرط کو ہم نے جو ہے وہ جنرل رکھا ہوا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی ایک کلیہ ہونا ضروری ہے تو وہ صغریٰ بھی ہو سکتا ہے، کبریٰ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صغریٰ ہے تو صغریٰ کے اندر پہلے ایجاب کی شرط موجود ہے، ساتھ کبریٰ کی شرط بھی اس کے اندر آپ لے آتے ہو تو دونوں شرائط اس کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ اور اس طرح ہمارے پاس 4 صورتیں تو وہ حاصل ہو جاتی ہیں جہاں صغریٰ اور کبریٰ ہونے کلیہ ہونے کی شرط آپ کو صرف صغریٰ کے اندر مل جاتی ہے۔ اور 2 شرائط وہ ہے کہ جب آپ صغریٰ موجبہ لے آؤ اور کبریٰ موجبہ کلیہ یا موجبہ سالبہ کلیہ لے آؤ تو 2 صورتیں یہ ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹل واجد الشرائط صورتیں آپ کے پاس 6 ہے۔ یہ جو 6 صورتیں آپ نے شکل ثالث کی واجد الشرائط حاصل کی ہیں، ان کے اندر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حد اوسط شکل ثالث میں دونوں مقدمات میں موضوع ہوتی ہے۔ جب دونوں میں موضوع ہے تو حد اوسط گر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا موضوع گر جاتا ہے۔ باقی کیا بچ جاتا ہے؟ دونوں کا محمول۔ جب دونوں کا محمول بچ جاتا ہے تو اب دونوں کے محمول کو جوڑ کے آپ نے نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ جب دونوں کے محمول کو جوڑ کے نتیجہ بنایا گیا ہے تو یہ نتیجہ غیر طبیعی ہے۔ غیر طبیعی ہونے کی وجہ سے یہ غیر بین ہو جائے گا۔ جب غیر بین ہے تو اس کو پروف کرنے کے لیے مزید ہم کو دلیل کی احتیاج ہے۔ تو اب یہ 6 صورتیں جو کہ واجد الشرائط ہیں، ان کے نتیجے کو پروف کرنے کے لیے ہم نے دلیل دینی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان کے نتیجے کو پروف کرنے کے لیے ہم اس شکل کو پلٹا دیں گے شکل اول کی طرف۔ شکل اول بدیہی النتیجہ ہوتی ہے، بین النتیجہ ہوتی ہے، تو وہ سیم وہی نتیجہ دیتی ہے جو اس شکل سے حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ دلیل بن جائے گی، اس کا سیم نتیجہ دینا دلیل بن جائے گا کہ اس شکل نے جو نتیجہ دیا ہے آپ کا وہ صحیح ہے۔ تو آج کے درس کا موضوع کیا ہے؟ یہ جو واجد الشرائط صورتیں ہیں، ان کے نتیجے کو پروف کرنے کے لیے ہم نے شکل اول کی طرف اس کو پلٹانا ہے تاکہ دلیل اور استدلال قائم کیا جا سکے۔ تو آج کے درس کا موضوع نہ شکل ثالث کا تعارف ہے، نہ شرائط کا بیان ہے، نہ شرائط کی روشنی میں وہ 16 صورتیں بنانا ہے۔ یہ چیزیں گزر چکی ہیں۔ آج کے درس کا موضوع واجد الشرائط کا نتیجہ اور نتیجے کو پروف کرنے کے لیے استدلال کا بیان ہے۔ پہلی صورت واجد الشرائط کی یہ ہے من موجبتین کلیتین، صغریٰ بھی موجبہ ہے، کبریٰ بھی آپ کا موجبہ ہے۔ نتیجہ اس کا کیا آئے گا؟ کہتے ہیں قانون پہلے دے چکے ہیں کہ نتیجہ شکل ثالث میں جمیع صورتوں کے اندر جزیہ آئے گا، چاہے وہ موجبہ جزیہ ہو چاہے سالبہ جزیہ ہو، مہم یہ ہے کہ نتیجہ جزیہ آئے گا۔ نتیجہ کلیہ کیوں نہیں نکال سکتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمول بعض صورتوں میں موضوع سے عام ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مساوی ہوتا ہے۔ مساوی والی صورتوں میں تو نتیجہ آپ کا جو ہے وہ کلیہ صادق بیٹھ جائے گا،
لیکن وہ صورتیں، وہ مثالیں، وہ موارد کے جن موارد میں آپ کا معمول موضوع سے اعم ہے، ایسی صورت میں ان کا نتیجہ جو ہے وہ کلیہ صادق نہیں بیٹھتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ کلیہ بعض موارد میں صادق نکلتا ہے، بعض موارد میں صادق نہیں نکلتا ہے۔ تو ہم نے متبادل وہ قضیہ اختیار کیا ہے جو ہر مورد میں صادق بیٹھتا ہے، وہ ہے قضیہ جزیہ۔ تو قضیہ جزیہ صادق بیٹھتا ہے اس مقام پر بھی جب محمول موضوع کے ساتھ مساوی ہے، اس مقام پر بھی جب آپ کا محمول موضوع سے اہم ہے۔ یہ اسپیشل قانون صرف شکل ثالث کے لیے ہے۔ پہلی صورت کیا جی؟ من موجبتین کلیتین، نتیجہ اس کا آئے گا موجبہ جزیہ۔ اچھا، مصنف نے جو مثال دی ہے یہ مثال اگرچہ پرفیکٹ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ مثالیں ہیں جو ہم روزانہ رپیٹ کرتے ہیں، اور وہ 4-5 لفظ ہمارے پاس ہیں، وہیں سے ہم مثال لیں گے۔ مثال لے آؤ جی۔ کیا مثال ہے جی آپ کے پاس؟ کلو انسان حیوان اور کلو انسان ناطق۔ حد اوسط دونوں میں موضوع ہے، اور ہم نے وہ لفظ انسان کو رپیٹ کر دیا ہے، کلو انسان حیوان، کلو انسان ناطق۔ انسان گر جائے گا، آپ کے پاس دونوں کا محمول بچ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان اور ناطق۔ اب اس کو ہم کیا نکالیں گے؟ جوڑ کے نتیجہ، حیوان موضوع آ جائے گا، ناطق محمول آ جائے گا۔ اس کو اگر کلیہ بناتے ہو کاذب ہو جائے گا، کلو حیوان ناطق۔ جزیہ بناتے ہو صادق آ جائے گا، بعض الحیوان ناطق۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کلیہ نتیجہ کاذب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے کہا نا کلو انسان حیوان، یہاں آپ کے صغرا کے اندر جو محمول ہے وہ موضوع سے عام ہے۔ اگر محمول بدل کے ایسا لے آؤ جو عام نہیں ہے بلکہ اس کے مساوی ہے تو نتیجہ آپ کا کلیہ صادق بیٹھ جائے گا۔ مثال دیتا ہوں، کلو انسان ناطق، کلو انسان عالم۔ کلو انسان ناطق، کلو انسان عالم۔ انسان گر جائے گا، ناطق اور عالم بچ جائے گا، نتیجہ آپ کا کلیہ ٹھیک ہے، کلو ناطق عالم۔ تو آپ کا کلیہ نتیجہ جو ہے بعض مثالوں میں صادق آیا ہے، بعض میں صادق نہیں آیا۔ تو ہم نے پھر قانون کیا دے دیا کہ نتیجہ نکالو ہی جزیہ، تاکہ ہر مقام پر وہ صادق بیٹھے، اور ہر مقام سے مراد کیا ہے؟ چاہے معمول موضوع سے عام ہے، چاہے معمول موضوع کے مساوی ہے۔ تو ہم نے مثال کے طور پہ یہ جو مثال نکالی ہے، دونوں مثالوں میں سے آپ جو بھی لے لو، نتیجہ آپ کا موجبہ جزیہ آئے گا۔ اچھا، تو اب نتیجہ آپ نے جو نکالا ہے، اس نتیجے کو پروف کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ شکل اول کی طرف پلٹائیں گے۔ طریقہ کیا ہے پلٹانے کا؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آپ صغرا کا عکس مستوی نکالو۔ صغرا کا جو عکس مستوی نکالا ہے، اس عکس مستوی کو کبرا کے ساتھ آپ جوڑ دو۔ جب جوڑیں گے عکس مستوی کو کبرا کے ساتھ تو نتیجہ آپ کو سیم وہی ملے گا جو اس شکل ثالث کا نتیجہ ہے۔ کیسے بھائی؟ اب یہ تو باتیں ہوا میں جا رہی ہیں، تو کہتے ہیں اگر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ کتاب پہ مثالیں لکھ لو، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں یا کوئی ایک آدمی لکھتا جائے، تاکہ جو ہے بات آپ کے سامنے صفحہ کرتاس پہ نقش ہو جائے۔ جی، ضرب اول بریکٹ میں ضرب اول لکھو، من موجبتین کلیتین۔ ٹھیک، آگے اس کی مثال لکھو، کلو انسان ناطق، کلو انسان عالم۔ نتیجہ بعض الناطق عالم۔ مثال نمبر 2، کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان، کلو انسان ناطق۔ ناطق، نتیجہ آئے گا بعض الحیوان بعض الحیوان ناطق۔ ناطق۔ آسان۔ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک مساوی ہے، ایک مثال میں آپ کا محمول موضوع کے مساوی ہے، جی،
اور ایک دوسری میں میں آپ کا محمول عام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کلیہ والا ڈیفرنس ہے اس کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے. جی سر. اگر نتیجہ ہم کلیہ نکالتے ہیں تو ایک مثال میں صادق بیٹھے گا، دوسری میں کاذب ہو جائے گا. تو ہم نے پھر دونوں مثالوں کو جو ہے وہ صادق نتیجہ دینے کے لیے ایک اور قانون پاس کیا ہے جو کہ مختص ہے شکل ثالث کے لیے. کیا کہ نتیجہ دائما ہم جزیہ نکالیں گے. اب جزیہ نتیجہ نکالو تو دونوں صورتوں میں آپ کا وہ صادق ہے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے. اب نتیجہ جو ہے ان دو مثالوں میں سے کوئی ایک نتیجہ نیچے اٹھا لو، کوئی ایک مثال، تاکہ اس مثال کو پروف کریں استدلال کے ذریعے. نہ ابھی کیا چلے گا، وہ شکل اول چلے گی. دلیل خلف وہاں استعمال کریں گے جہاں شکل اول کی طرف پلٹانا ممکن نہیں ہے، اور شکل اول کی طرف پلٹانا ناممکن اس وقت ہوتا ہے جب ہم پلٹا کے دیکھیں اور شرائط پوری نہ ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں شرائط متوفر نہ ہونے کے مورد میں ہم کہیں گے کہ بھئی اس کی شکل اول نہیں بن سکتی، لہذا کوئی اور دلیل لاؤ پروف کرنے کے لیے. صغرا کا عکس مستوی نکالو، تو کوئی ایک مثال سلیکٹ کرو تاکہ اس کے صغرے کا ہم دوسری لے لو، چونکہ اس کا محمول عام ہے. تو اس کا آپ نتیجہ اخذ کر لو. نتیجہ کیا نکالا تم نے؟ بعض الحیوان ناطق. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، اب سیم نتیجہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ شکل اول کی طرف پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے پلٹے گی؟ کہتے ہیں صغرا کا عکس مستوی نکالو. صغرا کیا ہے تمہارا؟ ریپیٹ کرو. کلو انسان حیوان. موجبہ کلیہ کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ. تو کیا آئے گا؟ بعض الحیوان. بعض الحیوان. جگہ تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ انسان. بعض الحیوان انسان. اب سیم کبرا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دو، نیچے لیا وہی کبرا نازل کرو. ریاضی میں ایسا کرتے ہیں نا، سیم رقم جو ہے وہ نیچے نازل کرتے ہیں تاکہ جو آپ نے جو ٹوٹل کیا ہے اس کے ساتھ پھر دوبارہ اس کا سلسلہ کنٹینیو رکھا جائے. ریاضی میں ایسا کرتے ہیں، اور سیم وہی ریاضی والی کیفیت ہے. یہاں کبرا آپ نے نیچے نازل کیا ہے تو صغرا کے ساتھ اسی سیم کبرا کو آپ نے جوڑا تو شکل اول کی جو ہے وہ بالکل ترتیب نیچرل ترتیب واپس آ گئی ہے. اب نتیجہ اخذ کرو تو آپ کو وہی سیم نتیجہ ملے گا. تو شکل اول نے آپ کو سیم نتیجہ دیا ہے جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ اوپر والی شکل کا نتیجہ صحیح ہے. اچھا جی، یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہے ضرب اول. ضرب ثانی میں آ جاؤ. من موجبۃ کلیۃ و سالبۃ کلیۃ. صغرا موجبہ کلیہ ہے، کبرا سالبہ کلیہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایجاب الصغرا کلیہ تو احد المقدمات ہیں، شرائط پوری ہیں جی. ٹھیک، پوری ہیں. اب اس کی روشنی میں مثال، اب ایک ہی مثال دوں گا، دو رپیٹ نہیں کروں گا، اگرچہ یہاں بھی دو مثالیں بن سکتی ہیں. ایک مرتبہ محمول خاص ہو، ایک مرتبہ محمول عام ہو. کلو انسان ناطق. کلو انسان حیوان لکھا ہے، چلو یہ لے لو. کلو انسان حیوان. سالبہ کلیہ لے آؤ. لا شیء من الانسان بے حجر. ٹھیک ہے. حد اوسط کیا ہے؟ دونوں میں موضوع ہے. موضوع کو گرا دو، دو محمول بچ جائیں گے. نتیجہ لے آؤ جی. بعض الحیوان لیس بے حجر. نتیجہ ساتھ کا ایک آدھ بار. کیسے ساتھ کا؟ کیونکہ ہم نے دیگر بات کو کیا ہوا ہے؟ مفتول نظر کیا. احسن. تو جن بعض پر ہم سلب کر رہے ہیں کہ وہ حجر نہیں ہے، اور واقعاً ان سے سلب کرنا ہمارا صحیح ہے. جو دیگر بعض ہیں، اب ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان پہ حکم لگا رہے ہیں؟ وہ تو مقتول نظر. تو بعض سے سلب کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے اس کی طرف حجر کی نسبت دے رہے ہیں یا سلب کر رہے ہیں. دوسرا گروپ مقتول نظر ہوتا ہے، چاہے آپ کا وہ جزیہ موجبہ ہو، چاہے آپ کا جزیہ سالبہ ہو. موجبہ میں آپ اسناد دے رہے ہیں،
सालबा में आप سلب सलब कर रहे हैं। तो जब कजिया जुजिया बनाया जाता है तो वहाँ दो ग्रुप होते हैं। जो दूसरा ग्रुप होता है वो मकतूल नजर होता है। अच्छा जी, क्या नतीजा निकला है? بعض الحيوان ليس بهجر बादल हैवाने ليس लैसा बेहजर, दो महमूल जोड़ के नतीजा बनाया गया है। नतीजा गैर तबीई है, गैर बैन है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दलील लाएंगे। दलील क्या है जी? इसको हम पलटाएंगे शक्ल अव्वल की तरफ। कैसे? कहते हैं सेम जो आपने ऊपर किया है, सुगरा का आप अक्स मुस्तवी निकालो। कुल्लो इंसान हैवान मुजबा कुलिया है, मुजबा कुलिया का अक्स मुस्तवी आएगा मुजबा जुजिया। बाजुल हैवाने इंसानुन, और कुबरा सेम नीचे ले आओ, चूंकि शरायत पूरी है शक्ल अव्वल की। इजाबुल कुबरा सुगरा कुलियतुल कुबरा, ये शर्त है ना वहाँ पे, جی और वो शरायत दोनों यहाँ पूरी है। नतीजा क्या मिला आपको? बाजुल हैवान है लैसा बेहजर, सेम नतीजा मिला है। तो शक्ल अव्वल का सेम नतीजा देना दलील बन जाएगा कि ऊपर वाला नतीजा आपका ठीक है। अच्छा, दो ज़रबें पूरी हो गई, तीसरी ज़रब में आ जाओ। तीसरी ज़रब क्या कहती है जी? सुगरा मुजबा कुलिया, موجبہ کلیہ कुबरा मुजबा जुजिया। کبرا یہ چوتھا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں کتاب کی ترتیب کے مطابق یہ چوتھا نمبر ہے۔ تم جو ہے اسی کو جو ہے وہ تیسرا نمبر کر دو، تیسرے والے کو چوتھا کر دو، نو پرابلم، نمبر جو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ صحیح، مہم استدلال ہے سورہ موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزیہ۔ جی، اب پہلے کمپلیٹ کرو کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے مطابق مثال معین کی جائے۔ کلو انسان حیوان، سغرا تمہارا کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، اور کبرا تمہارا کیا ہے؟ موجبہ جزیہ۔ لے آؤ جی، کلو انسان کلو انسان حیوان، حیوان، ٹھیک ہے جی۔ کبرا کیا ہے جی؟ موجبہ جزیہ، بعض بعض الانسان عالم، بعض الانسان نتیجہ کیا ہے گا؟ بعض الحیوان عالم، بعض الحیوان عالم۔ جی ٹھیک ہے، جی اب اس نتیجے کو پروف کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ جی آپ کبرا کا عکس مستوی نکالو۔ کبرا کا ہاں، موجبہ جزیہ ہے، کا نفس ہے، ایسے ہے نا؟ ہاں، موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ بعض العالم انسان انسان۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ صحیح، اچھا، اب رکو، عکس مستوی نکال لیا کبرا کا، صحیح، کیا نکالا ہے؟ بعض العالم انسان بعض العالم انسان۔ انسان، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی۔ اب سب شکل اول بنانے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جو عکس مستوی جب تم نکال لیتے ہو تو اس کو اب سغرا کی جگہ پہ رکھنا ہے یا کبرا کی جگہ پہ رکھنا ہے؟ کہتے ہیں شرائط کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آسان، ہم نے جو ہے وہ عکس مستوی نکال لیا، اور وہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ۔ صحیح اب موجبہ جزیہ جو ہے شرائط کی روشنی میں جب ہم نے فیصلہ دیا تو یہ کبرا کی جگہ پہ نہیں آ یہ سکتا سورہ کی ہے، جگہ پہ ہے۔ لیکن سغرا کی جگہ پہ آ سکتا ہے، کیونکہ شکل اول کے سغرا کے لیے موجبہ ہونا شرط ہے، تو یہ موجبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم کیا رکھیں گے؟ سغرا کی جگہ پہ۔ عکس کبرا کا عکس مستوی نکال کے ہم نے اس کو کس جگہ پہ رکھا ہے؟ سغرا کی جگہ پہ۔ سغرا کی جگہ پہ رکھ دو جی، بعض العالم انسان انسان، اور جو سغرا ہے وہ اس کو اس کو کبرا ہم کی جگہ کبرا پہ، کی جگہ پہ آ جائیں گے، صحیح کیونکہ کس جگہ پہ رکھنا ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں شرائط کی روشنی میں۔ صحیح آ گیا، سیم آ گیا، ترتیب آپ کی شکل اول کی بن گئی ہے نا؟ بن گیا۔ بعض العالم بعض العالم انسان، کلو انسان حیوان، نتیجہ آئے بعض گا العالم حتی حیوان، اوسط تکرار کرے گی اور انسان کر کے۔ طبیعی ترتیب ہو جائے گی آپ کی۔ صحیح ہے، نتیجہ سیم نکل گیا ہے۔ جی بعض العالم حیوان اچھا، ایک صورت اور لکھ لو تاکہ جو ہے وہ کیا نمبر دیا اس کو؟ تیسرا۔ اربع، اس کو تیسرا، اب اگلی جو تھی، تیسرا اس کو ہماری ترتیب کے مطابق تیسرا نمبر دے دو۔ جی اب چوتھا نمبر جو ہے اب سن لو، موجبہ اب چوتھا جو ہے اسی کا الٹ کر لو۔ کیا کر لو؟ سغرا سغرا موجبہ جزیہ، جزیہ سغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ۔ سغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ۔ ہاں جی، موجن ہو گئی ہے مثال۔ جی، سغرا آپ کا کیا ہے جی؟ موجبہ کلیہ، ہاں؟ جزیہ،
صغرا موجبہ جزیہ، کبرا آپ کا موجبہ موجبہ کلیہ۔ کلیہ۔ ابھی وہی جنرل الفاظ ہیں اسی سے مثال اخذ کرو، بعض الانسان عالم ٹھیک ہے، کلو انسان حیوان، حیوان۔ ٹھیک ہے جی، ایجاب الصغرا بھی ہے، کلیہ تو ادھر مقدمت رنگ ہے۔ نتیجہ کیا اخذ کیا تم نے؟ بعض العالم حیوان، جی ٹھیک ہو گئی بات۔ شکل اول کی طرف پلٹانے کے لیے آپ کس کو پلٹاؤ گے؟ کس کا عکس مستوی نکالو گے؟ صغرا کا یا کبرا کا؟ صغرا کا نکال دو، بات جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ بعض العالم انسان اور کل انسان حیوان، نتیجہ کیا آئے گا آپ بعض کا؟ العالم حیوان۔ بعض العالم حیوان، سیم نتیجہ آیا ہے۔ جی تو آپ کی شکل اول نے سیم نتیجہ دیا ہے، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا سب کا نتیجہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ یہاں تک آپ نے 4 ضربیں شکل ثالث کی پڑھ لی، باقی رہ گئے آپ کے پاس 2 ضربیں۔ ان 2 ضربوں کے اندر استدلال جو آئے گا، ایک کے اندر استدلال آ رہا ہے وہ دلیل خلف کے ذریعے، جی اور دوسری میں جو ہے وہ میرے خیال دونوں میں دلیل خلف ہی آ رہی ہے۔ تو دلیل خلف اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی